جو امام کے پیچھے کھڑا ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، کوئی بھی نہیں، امام کے پیچھے حتیٰ کہ جنازے میں بھی کھڑا ہے تو تب بھی آمین پر مقتدی نے بریک لگا دینی ہے، آگے کچھ بھی نہیں پڑے گا، بلند آواز قرات والی نمازیں ہیں، مقتدی نے سننا ہے، امام تھوڑا پڑھے زیادہ پڑھے، اس پر پہلے بات سورہ فاتحہ کے اندر ہو چکی ہے۔ تو ہاں اگر یہاں امام وقفہ دے گا آپ کو، کبھی وقفہ دے دیتا ہے تو مقتدی آپ نے اگر نہیں پڑھ پایا سورہ فاتحہ تو اس جگہ پر کیا ہے وہ پڑھ لے، آگے قرآن سننا ہے۔ اگر وہ سری نمازیں ہیں، ظہر عصر ہے، تب بھی آپ خاموش رہیں کہ چلو میں کوئی سورت پڑھ لوں، نہیں، اگر آپ ایک سورت چھوٹی پڑھ رہے ہیں، امام لمبی پڑھ رہا ہے، آپ کی سورت مکمل پھر بھی چپ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے بڑی سورت شروع کر دی، امام کی چھوٹی ہے، امام نے نہ تو نہ کر کوثر پڑھ لی، آپ نے جو شروع کی ابھی 2-3 آیت پڑھی، امام نے اللہ اکبر کہہ دیا تو پھر آپ کی سورت رہ جائے گی۔ لہذا شرعی حکم یہی ہے، امام کے پیچھے ہو تو آپ فاتحہ پہ مکمل کر کے رک جاؤ، اکیلے ہو بڑی سورت پڑھو چھوٹی پڑھو کوئی مشکل نہیں۔ اب آپ نے مثلا میں مثال دے رہا ہوں، سورت اخلاص پڑھ لی، قل هو اللہ احد پڑھ لی ہے، اب جانا ہے جو ہی مکمل کرے یہاں زیادہ دیر رکنا نہیں ہے، جو ہی سورت مکمل ہوگی اس کے فوراً بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جانا ہے، یہاں زیادہ دیر رکنا نہیں۔ پھر یہاں پر جو ہے جب اللہ اکبر کہو گے، وہی بات صحیح بخاری میں بھی اور بقیہ کتب حدیث میں بھی، بلکہ امام بخاری نے اپنے وقت میں اسی وقت جب بخاری لکھی، بخاری کے ساتھ ہی علیحدہ ایک کتاب لکھی جو رفع الیدین، جس میں انہوں نے 50 صحابہ سے بہت ساری حدیث اس طرح کی جمع کی ہیں، جن میں بلکہ وہ کتاب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ورنہ میں ذہن میں اس ٹائم نقشہ کھڑا ہے صحیح بخاری کا، صحیح بخاری کھولے، بھلے آپ نیٹ پہ جا کے کھولے، کتاب سامنے کھولے، حدیث نمبر 537 536 37 38 39 یہ حدیثیں موجود ہیں۔ راوی بیان کرنے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں کہ نبی علیہ السلام جب رکوع کے لیے جاتے تو تب بھی آپ دونوں ہاتھوں کو گدوں کے برابر یا آپ کانوں کی رو کے برابر وغیرہ آپ ہاتھ اٹھا کے، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عمر کی ایک اور روایت بھی ہے جو فقہ کی ایک کتاب معروف القدوری، میں نے کئی سال القدوری پڑھائی ہے، جس قدوری کی شرح ہے الہدایہ، تو الہدایہ بھی الحمدللہ پڑھائی بارے اس ٹائم میرے سامنے جو نقشہ کھڑا ہے القدوری کا ہے، اور مکتبہ جو ہے رحمانیہ کی چھپی ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 17 پہ جائیں اور حاشیے نمبر 5 میں جائیں تو یہ حدیث وہاں بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب انسان رفع الیدین کرتا ہے تو کتنی انگلیاں آسمان کی طرف جاتی ہیں؟ 10، تو ہر انگلی پر ایک نیکی ملتی ہے، تو 10 پر 10 نیکی ہر رفع الیدین پہ ملتی ہیں۔ لہذا اب انسان جو رکوع جانے سے پہلے رکوع اللہ اکبر کرتے ہی کیا ہے ہاتھ اٹھائے گا، رفع الیدین کرے گا اور رکوع میں چلا جائے گا۔ اب رکوع میں رکوع کی دعا پڑھے گا۔ یاد رکھیے یہاں میں ایک چیز سمجھاتا جاؤں کیونکہ بار بار چلو کچھ ٹائم ہے اختصار کے ساتھ، جو ہمارے ساتھی دیکھیں جس طرح میں نے نیت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا نا دلائل کے ساتھ، تو اسی طرح رفع الیدین میں صرف 2 اور 3 باتیں کر کے آگے جاتا ہوں، سمجھنے والے کے لیے اتنی ہی کافی ہوتی ہے۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے جو ساتھی رفع الیدین نہیں کرتے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رفع الیدین پہلے کیا جاتا تھا بعد میں منسوخ ہو، ٹھیک ہے نا، نہیں ہوتا۔ اچھا پہلے کیا جاتا تو اس کی دلیل یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا منافق کیا کرتے تھے بغلوں میں، یہ آپ لوگ سنتے ہوں گے، جو لوگ نہیں کرتے وہ سنتے ہیں۔ میرے بھائی انصاف کے ساتھ اللہ کو گواہ بنا کے، جہاں بیٹھے اور میں بھی اللہ کو گواہ بنا کے، یہ فرشتے کندھوں پر بیٹھے ہیں، آپ خود اپنے دل سے پوچھیے، اس ٹائم آپ صرف اللہ رسول کی بات سن رہے ہیں، آپ صرف اپنے آپ سے پوچھیں کہ شروع میں منافق جو ہے کیا کرتے تھے، بت رکھتے تھے بغلوں میں، تو رفع الیدین اس لیے کرائے گی تاکہ ان کے گر جائیں، بعد میں یہ منسوخ ہو گئی۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ اس دعوے کی دلیل ان کے پاس بھی نہیں ہے جو رفع الیدین نہیں کرتے، اس دعوے کی دلیل نہیں ہے، مان لیا جائے۔ آپ بھائیوں سے سوال کروں گا، مان لیتے ہیں کہ اگر شروع میں منافق بت رکھتے تھے، پہلا سوال جس طرح نیت کے مسئلوں پر تھا، پہلا سوال یہ ہے سب سے پہلے شروع میں مسلمان کون ہوا؟ اگر یہی بات ہے کہ شروع میں منافق بت رکھتے تو شروع میں مسلمان کون ہوئے؟ سیدنا ابو بکر، مردوں میں نوجوانوں میں سیدنا علی، غلاموں میں سیدنا زید بن حارث، عورتوں میں سیدہ خدیجہ، ٹھیک ہے نا، یہ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد پھر تھوڑی تبلیغ آگے چلتی رہی، حضرت عمر نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی، مختصراً سیدنا حمزہ آ گئے، سیدنا عمر آ گئے، سیدنا بلال ریت کے اوپر پتھروں کے اوپر طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں لے رہے ہیں،
اگر انہوں نے بغلوں میں بت رکھنے ہوتے تو اتنی تکلیفیں نہ ہوتی. اگر ہم کہہ دیں نعوذ باللہ کہ شروع میں جو اپنا آتے تھے نماز کے لیے، ظاہر ہے وہی مسلمان ہی آئے گا نا، مسلمان ہی منافق ہوتا ہے، منافق کافر کو نہیں کہا جاتا، وہ کافر ہوتا ہے. تو اب یہ منافق جو ہے نماز کے لیے آتے تھے، رفع الیدین کے لیے بغلوں میں بت رکھتے تھے، تو پھر کس کو آپ کہیں گے؟ ان 13 سالوں کے اندر آپ کس کے بارے میں کہیں گے کہ کون بت رکھتا تھا؟ یہ تو وہی مارے کھانے والے تھے، یہ تو ظلم اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ ان کو شہید کر دیے گئے. انہی صحابہ پر الزام آتا ہے کہ یہ صحابہ شروع والے جو ہیں جنہوں نے اتنی قربانیاں دی، ان کے لیے ان پر الزام آتا ہے کہ یہ بغلوں میں بت ڈالتے تھے. ایک سوال، پہلی بات تو یہ کہ ان میں سے کوئی منافق بھی نہیں تھا. الحمدللہ آپ جانتے ہیں، سیرت پڑھے، سب سے پہلا منافق اسلام کے اندر کہاں ہوا؟ مدینہ میں ہوا. کہاں ہوا؟ مدینہ میں. اس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے یہ منافق تھا. اب یہ جس کو رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے، یہ کب ہوا؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچے. مدینہ کے اندر پہنچنے کے 3 دن بعد اسے جو ہے نا وہ سرداری کی پگڑی پہنانی جانی تھی، لیکن وہ نہیں ہو سکا کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے تو صحابی آپ کے ساتھ چل پڑے. تو اس کے اندر اصل وہ کھوٹ تھا. خیر، اب یہ پہلا منافق ہو رہا ہے آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد. تو پھر نماز فرض ہو رہی ہے مکے میں، تو پھر شروع میں منافق کہاں سے آ گئے؟ اگر بت گرانے تھے بغلوں سے تو پھر منافق مکے میں مدینے سے کہتے ہیں. ابھی تو منافق کوئی بنا ہی نہیں تھا، سارے تو مخلص پکے سچے کٹر مسلمان تھے، تو پھر منافق کیسے آ گئے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہم دلیل کا جائزہ لے رہے ہیں. کوئی بندہ دلیل دیتا ہے، بات کر دیتا ہے، جس طرح آپ پیسے چوری ہو جاتے ہیں، کس نے کیوں؟ اس نے. تو آپ اس کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہم اس دلیل کا جائزہ لے رہے ہیں. لہذا اس صورت میں یا تو ماننا پڑے گا کہ منافق کہاں تھے؟ مکہ میں. اگر ایسی بات نہیں، منافق پہلا مدینے میں ہوا آپ کے پہنچنے کے بعد، تو پھر دلیل غلط. اگر آپ مکے کے بارے میں شروع اسلام کے بارے میں کہتے ہو تو پھر ماننا پڑے گا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ وہ مکے میں شروع میں جو مسلمان ہوئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کون کون ہے ان میں سے. اور پھر مان بھی لیا جائے اگر یہ بات ٹھیک بھی ہے اور مقصود بت گرانا تھا، تو کتنا زیادہ ہوگا بت؟ جتنا زیادہ موٹا ہوگا، جتنا زیادہ بت کے جو نقش نگار اور اس کی وہ مورتی بڑی ہوگی تو وہ بغل میں نہیں رہ سکتی. اتنا ہوگا بغل میں. موبائل ہی لگا لے نہیں گرنا جبارت. اگر موبائل جتنا ہے بالفرض، اگر بغل میں یہ رکھ دیا، چلو ایک میں یہ چھوٹا ہے، اب اگر یہی بت ہی گرانے ہیں بالفرض، بڑی مشکل سے ہم قابو کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے آپ نماز شروع کر لیں، اب اس کو دبانے کے لیے وہ پوزیشن بھی ہماری نہیں بن سکتی، یعنی ہاتھ باندھنے والی جو کلائی والی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسی کیسی حالت میں آپ اس کو قابو کر کے کھڑے، مضبوط ہے. لیکن کب تک؟ جب آپ نے رکوع میں جانا ہے تو حدیث میں ہے کہ آپ کی کونیاں نہ تو وہ ران کے ساتھ ملے نہ پیٹ کے ساتھ ملے. کونیاں کھول کے، اور آپ کی بغل کی جو سفیدی ہوتی تھی پیچھے صحابہ کرام کو نظر آتی تھی. اب جب بغل کھولنے ہیں تو یہ گئے، کیا خیال ہے؟ میں کھولتا تو موبائل گر جائے گا. تو آپ جو ہے نا یہ پہلے رکعت میں پہلے رکوع میں گر جائیں گے. اگر گرانا مقصود تھا تو گئے یہ پہلی رکعت کے پہلے رکوع میں، پھر اٹھتے وقت کیوں کرائی؟ اچھا چلو کسی کا رہ بھی گیا ہوتا تو چلو اٹھتے ہوئے ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک تو مان لیا. آگے جب پھر دوسری رکعت میں کیوں، تیسری میں کیوں، چوتھی میں کیوں، پھر دوسری تشہد سے اٹھتے ہوئے تیسری شروع کرنے کے لیے کیوں؟ میرے بھائیوں، اس لیے یہ بات بالکل بے دلیل ہے، اور یہ دعویٰ بے دلیل ہے. منافق کہنے سے کہ منافق بت رکھتے تھے، یہ بات جو ہے نا آ جاتی ہے کس پر؟ صحابہ پر الزام ہو جاتا ہے. آئیے دوسری دلیل کا جواب. پہلے دلیل سننے صحیح مسلم کی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. جو رفع الیدین نہ کرنے کی جو دلیل دی جاتی ہے اس کا جواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. معاملے آپ کے سپرد، میں مسئول نہیں ہوں، کان تک پہنچانا ہماری ڈیوٹی ہے. باقی کرے نہ کرے، کو مانے نہ مانے، وہ آسمان والے کا کام ہے. حساب ہر کسی نے اپنا آپ دینا ہے. تو اب یہ دوسری دلیل صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہیں، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو اس میں کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے. پہلے آپ کو پوری حدیث سنا دوں تاکہ آپ خود فیصلہ کریں. ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے. یہاں تک یہ یاد رکھیں یہ ایک حدیث نہیں ہے، اکٹھے. اس سے پہلے باب میں یہ 3-4 حدیثیں ہیں، کچھ میں تفصیل تھوڑی ہے، کچھ میں زیادہ تفصیل ہے. اب آپ وسلم جو یہ دیکھا کہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے
پہلے جو سب سلام کرتے تھے، اب نماز میں اپنا تشہد میں بیٹھے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح سلام کیا جاتا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ ایسے سلام، تو آپ نے فرمایا مالی اراکم، کیا ہو گیا مجھے، میں دیکھ رہا ہوں کہ مالی اراکم رافع ایدیکم، آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو، کأنہا اذناب خیل شمسن، کہ تم شریر گھوڑوں کی طرح تم دمے ہلا رہے ہو۔ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جو ہاتھ اٹھا رہے ہو شریر گھوڑوں کے دموں کی طرح تم ہاتھ ہلا رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے لیے کافی ہے کہ جب تم سلام کرو تو تم اپنے دائیں طرف اپنے بھائی کی طرف دیکھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف بھی اپنے بھائی کی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس طرح ہاتھ نہ کرو۔ یہ مسئلہ ہے سلام کا، یہ مسئلہ رکوع سے پہلے اور بعد کا نہیں، یہ مسئلہ کس چیز کا ہے؟ سلام کا۔ واضح حدیث موجود ہے اور طریقہ بھی سلام کا بتلایا گیا، کیونکہ پہلے سلام اس طرح اور اس طرح۔ اور آپ نے بھی کبھی گھوڑے دیکھے ہوں گے، کیا گھوڑے والے ملکوں میں رہتے ہو تو گھوڑے کو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، آپ نے اونٹ کو بھی دیکھا ہوگا، کیا غور کریں، لے جائیں اپنے دماغ میں کوئی تصویر کوئی ویڈیو کہ اونٹ جب دم ہلاتا ہے اس طرح ہلانا، کیا جب گھوڑا ہلاتا ہے نا تو اس کی دم ایسے ہل رہی ہوتی ہے، سمجھ آئے گی؟ پھر غور کرنا کبھی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تم شریر گھوڑوں کی طرح ہاتھ یہ کیوں ہلا رہے، تو یہ ہاتھ ہلانا یہ تشبیہ دی گئی، اور گھوڑوں کے دمے ہلانے کی طرف اس کو تشبیہ نہیں دی گئی۔ تو اس لیے یہ مسئلہ سلام کا ہے، نہ کہ کیا ہے، رکوع کا ہے، اور حدیث واقعتاً موجود ہے اور منسوخ والی بات نہیں۔ نبی علیہ السلام نے زندگی کے آخری دم تک کیا کیا ہے، کہ کیسے امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، سب کا یہی موقف ہے، کرتے بھی تھے، حکم بھی دیتے تھے۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت نہیں، اس کی بھی دلیل کیا ہے؟ امام صاحب نے خود فرمایا اے لوگو اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے، صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے۔ دوسری جگہ فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہ جب میری بات کہیں حدیث سے ٹکرا رہی ہو نا، فرمان رسول سے ٹکرا رہی ہو، اترکوا قولی علی الحائط، میری بات کو اٹھا کے دیوار پہ پھینکنا، ماننا مدینے والے کی۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہی چاہیے، آج میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، مفتی صاحب کی غلط ہو سکتی ہے، کسی محدث کی غلط ہو سکتی ہے، کچھ بھی، اب کیونکہ ہر بندہ پورے علم نہیں رکھتا۔ تو آئیے یہاں تک اتنی بات کافی، آگے چلتے ہیں۔ رکوع میں گئے، اب رکوع میں کیسے جانا ہے، اب مجھے اٹھ کے رکوع کرنا پڑے گا باہر۔ رکوع میں چلو آپ دیکھ لیں، آپ لوگوں کی ویڈیو متاثر ہوگی۔ یہ کیفیت جو ہے نا، ہاتھ آپ نے ایسے رکھنا ہے گھٹنے پہ، اور کوہنی کھول کے رکھنی ہے، کوہنی کھول کے رکھنی ہے، ران کے ساتھ نہ ملے اور نہ ہی پیٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد اب پوزیشن جو ہے سر کی، گھٹنوں کو ایسے پکڑ کے رکھنا ہے، بعد اس کو نا ایسے دبا کے رکھتے ہیں اپنے نا ہاتھ ٹائٹ کر کے، ایسے بھی نہیں، کھلا رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اب جو ہے رکوع کی جو پوزیشن ہو، رکوع بالکل سیدھا، سر زیادہ نیچے نہیں ہونا چاہیے، یہاں رکوع کرو، ٹھیک ہے نا، نظر آؤں گا بس آپ کو۔ تو اب یہ ہے کہ چلو اب دیکھ لیں، اب پہلے تو یہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، اب رکوع جاتے ہوئے ہاتھ یہاں تک لے جائے، یہاں تک میں نے بتایا کہ یہاں گھٹنوں پر ایسے رکھ کے نا، اب یہ پوزیشن کیا ہے، سر کو ایسے نہیں کر دینا، نہ ایسے رکھنا ہے، بلکہ سر اور پیٹھ دونوں کیا ہوں گی، برابر۔ اب پتہ نہیں میں پورا برابر کر رہا ہوں، یعنی اس طرح جو ہونا، اب دیکھنا کہ جب اس طرح ہوں گے نا، آپ کی نگاہ کہاں ہوگی، سجدے والی جگہ کے اوپر ہوگی، یعنی اس پوزیشن پہ۔ حالانکہ اس معاملے میں شریعت نے بڑی سختی کی ہے، اس معاملے میں کہ وہ چور ہے نماز کا جس کا رکوع اور سجدہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے فرمایا وہ نماز کا چور ہے، حتیٰ کہ بھی یہ رکوع اور سجدہ مکمل ٹھیک ہونا چاہیے، بالکل سیدھا، نہ سر نیچے نہ سر اوپر کی طرف ہو، مکمل سیدھا، آرام سے سجدے والی جگہ پر دیکھنا ہے۔ صرف جب آپ تشہد پر بیٹھے ہیں تب آپ کی نگاہ یا تو انگلی پر رہے یا سجدے والی جگہ پر رہے۔ اسی طرح اب آپ نے رکوع میں پڑھنا کیا ہے، اس میں یہ 2-3 دعائیں ہیں، سبحان اپنا ایک تو اللہم اغفر لی، اور اسی طرح سبحانک اللہم ربنا و بحمدک 2،
اور جو عموماً پڑھتے ہو آپ سبحان ربی العظیم یہ پڑھے، تاک بار پڑھتے رہے. اکیلے ہیں تو آپ چلے جائیں 7 9 11 13 15 19 21 تک چلے جائیں، کوئی مشکل نہیں. اگر امام ہو تو مقتدیوں کا خیال رکھتے ہوئے کم سے کم 3 ہے. اسی طرح اب پھر کھڑا ہونا ہے، اسی طرح ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ. امام تب بھی کہے گا، مقتدی ہے تو تب بھی جب امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ تو آپ نے ربنا لک الحمد بھی ہے، ربنا ولک الحمد بھی ہے. یہ دعائیں یہاں آگے بیٹھے لکھی ہوئی بھی ہیں شاید. تو ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں. اب آپ نے یہ کہہ دیا، اب سیدھا امام کھڑا ہو گیا بالکل سیدھا. اب یہاں ایک سوال کہ بعض ساتھیوں، کیونکہ یہاں ہم لوگ جو آتے ہیں نا برے صغیر سے، پاکستان سے، انڈیا بنگلہ دیش سے جب آتے ہیں ہم، تو یہاں دیکھتے ہیں کہ عربی رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھے ہوتے ہیں. تو ساتھی اکثر سوال کرتے ہیں، چلو یہ بات پہلے عرض کر دو اللہ کی توفیق سے، رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز؟ اس کو آپ ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے. جو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اسے آپ غلط بھی نہیں کہہ سکتے. جو باندھ کے کھڑا ہے وہ بھی غلط نہیں، جو نہیں باندھ کے کھڑا وہ بھی غلط نہیں. دونوں کی ایک ہی دلیل ہے، سمجھنے میں صرف اجتہاد ہے یہاں، کیونکہ حدیث میں وضاحت نہیں ہے. جس مسئلے میں وضاحت نہ ہو اور محدثین فقہاء اس میں اجتہاد محنت کر بھی آپ اس کا یہ مفہوم ہو سکتا ہے، تو وہ رضائے الہی ہی ہوتی ہے، اللہ اس میں بھی اجر دیتا ہے بنا اگر غلط بھی نکلے. دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رکوع کے بعد کی کیفیت کے بارے میں کہ ہاتھوں کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو، ہاتھوں کو. اب جو باندھتے ہیں ان کی دلیل یہی ہے کہ ہاتھوں کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو، گویا کہ رکوع سے پہلے والی جو حالت تھی اسی حالت پہ چھوڑ دو. وہ پہلے والی کیا تھی؟ ہاتھ باندھنے کی. دوسری دلیل بھی یہی ہے کہ جب بھی نماز میں قیام کی صورت آتی ہے، یعنی رکوع سے پہلے ہمیشہ قیام ہے، تو قیام کی جو پوزیشن رہتی ہے وہ ہاتھ باندھنے والی رہتی ہے. تو لہذا رکوع کے بعد بھی ہاتھ کیا ہے؟ باندھ کے رکھا جائے. اب جو نہیں باندھتے ان کی بھی دلیل یہی ہے، کیوں کیسے بھی ہاتھوں کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں ان کی اصلی حالت پہ چھوڑ دو. اصلی کیا ہے کہ وہ نیچے لٹکے رہے. تو اس لیے دونوں موقف ٹھیک ہے. اب جس کا جہاں دل مطمئن ہو وہ کر سکتا ہے، دوسرے کو غلط نہیں کہہ سکتا. بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں دعا جو ہے ایک ہے وہ بتا کے بات ختم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے جو ہی نماز پڑھائی تو بیچ میں یہ سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد آواز آئی تھوڑی سی، آپ نے سن لی. سلام پھرنے کے بعد آپ نے پوچھا یہ کس نے الفاظ پڑھے؟ جس نے پڑھے وہ ڈر گیا. حدیث لفظ ہے کہ فقط ارم القوم، چپ ہو گئے. بھی لگتا ہے کوئی کہ سزا نہ ہو، کوئی ڈانٹ نہ آ جائے. دوسری بار پوچھا، تیسری بار آپ نے فرمایا جس نے پڑھا اچھا کیا ہے. جی وہ میں نے پڑھا ہے. اچھا میں نے پڑھا ہے. تو ایک صحابی نے بتایا وہ اصل الفاظ ایسے تھے کہ جو ہی وہ آئے نا وہی بات نا آپ نے فرمایا نا سکون سے، تو یہ ایسے نہیں ارشاد ہوا کوئی نہ کوئی واقعات پیش ہوتے ہیں تب آپ نے فرمایا کہ وہ ذرا جلدی سے ہے تو سانس کھلا ہوا تھا. ربنا لک الحمد، ایسے آواز نکلنے لگ گئی. تو آپ نے سن لیا. آپ نے فرمایا جب تو نے یہ لفظ پڑھے تو میں نے 30 کے قریب فرشتوں کو دیکھا جو آسمان سے اتر رہے تھے تیزی سے کہ سب سے پہلے کون جو اس کے ثواب کو لے، اس کا ثواب. اتنے بڑے مبارک الفاظ. تو اس لیے یہاں یہ کیا پڑھنا ہے؟ جس کے اجر اور ثواب کے لیے بھی پہلے ہم لکھیں کہ یہ 30 فرشتے اتر رہے ہیں. اور اگر آپ معنی پہ غور کریں، سمع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اس نے جس نے یہ تعریف کی، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. میرے خیال اخیر ہو جاتی ہے. اتنی تعریفیں کثیر طیبا پاکیزہ، اس میں بھی برکت. تو لہذا جب بھی آپ کو خوشی پہنچے آپ ضروری نہیں نماز میں چلتے پھرتے بھی الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی خوشی پہنچ جاتی ہے، کہیں سے غیب سے اللہ نے مدد کر دی، پیسہ مل گیا، کہیں سے کچھ اور آپ کی چاہت پوری ہو گئی، تو الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ پڑھ کر پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے اور وہ کریں گے بدھ ورد.
ٹھیک ہے؟ آج رکوع میں ہی کھڑے رہیں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.